بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں خالد منہاس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دو خبریں ہیں جس پہ گفتگو کرنی ہے اور پھر آپ سے اجازت چاہنی ہے۔ پہلی خبر یہ ہے کہ طالبان کی قندھار میں موجود اعلیٰ قیادت نے ایک بڑا حکم نامہ جاری کیا ہے، اور اس حکم نامے کے تحت اپنے جتنے سرکاری ملازم ہیں یا وزراء ہیں اور اس قسم کے عمال ہیں، ان تمام سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنی فیملیاں پاکستان سے فوری طور پہ افغانستان میں منتقل کریں۔ اس کی کیا وجہ ہے اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان ہی نہیں یا ایران ہی نہیں، اب تو متحدہ عرب امارات نے بھی افغانوں کو نہ کر دی ہے اور وہاں سے تیزی کے ساتھ ان کا انخلاء شروع ہو گیا ہے۔ حالانکہ وہاں پہ ان کی تعداد بہت کم ہے، لیکن اس کے باوجود UAE سے افغانوں کا داخلہ جو ہے وہ ایک تو بند ہو گیا ہے، دوسرا وہاں پہ جو لوگ موجود ہیں ان کو فوری طور پہ وہاں سے ڈپورٹ کرنے کی تیاریاں کی جا چکی ہیں، بلکہ کچھ لوگوں کو انہوں نے ڈپورٹ کر بھی دیا ہے۔ اور اسی ڈپورٹیشن کی وجہ سے ہی امریکہ کے صدر جناب ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ جو UAE میں پھنسے ہوئے افغان ہیں ان کی مدد کے لیے وہ کچھ کریں گے، لیکن ابھی اس تاریخ تک ابھی کچھ ان کی مدد نہیں ہوئی، یا ہو سکتا ہے کسی چینل پہ یہ گفتگو ہو رہی ہو تو اس کی تفصیلات ابھی سامنے نہیں آئی۔ سب سے پہلے چلتے ہیں قندھار میں ان کی جو اعلیٰ قیادت ہے، ظاہر ہے اعلیٰ قیادت تو ایک ہی ہے، مولانا ہیبت اللہ اخندزادہ، انہوں نے ایک حکم نامہ جاری کیا ہے جس کے تحت جو افغانستان کے سرکاری ملازم ہیں اور جو وزراء ہیں، جو مشیر ہیں، اہم عہدوں پہ جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں، ان سے یہ کہا ہے کہ وہ فوری طور پہ اپنی فیملیاں پاکستان کے اندر شفٹ کریں۔ اور اس کی وجہ دو تین وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ حکم نامہ جاری کیا گیا۔ ایک تو یہ کہ یہ لوگ مہینے میں 1 یا 2 دن پاکستان آتے ہیں اپنی فیملیز سے ملنے کے لیے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ افغان حکومت کو یہ خدشہ ہے کہ جو لوگ افغانستان سے پاکستان جاتے ہیں اپنی فیملیز کے پاس، تو وہ ان کے جو سلامتی کے راز ہیں وہ افشا ہونے کا خطرہ ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو افغانستان کی سیکیورٹی کے لیے ضروری ہے کہ جو ان کی فیملیز ہیں وہ پاکستان کے اندر ہی ہوں، تاکہ یہ لوگ دل جمی کے ساتھ نہ صرف اپنے کام کو سر انجام دے سکیں، بلکہ یہ بھی کہ جو ان کے سیکیورٹی راز ہیں، جو ان کی قومی سلامتی کے راز ہیں، وہ کسی دوسرے ملک کو منتقل نہ ہوں۔ تو اس پہ جو ہے وہ کام جاری ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی اس قسم کا کام نہیں کرے گا، اپنی فیملیز کو وہ افغانستان منتقل نہیں کرے گا، تو ان تمام عہدیداروں کو نوکری سے برخاست کر دیا جائے گا۔ تو اس حکم نامہ آنے کے بعد ظاہر ہے جو سرکاری ملازم ہیں، جو وزیر اور مشیر ہیں، وہ تمام کے تمام اپنی فیملیز کو پاکستان سے افغانستان شفٹ کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک بڑی خبر ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ جی افغانستان جو پاکستان سے افغان مہاجرین جا رہے ہیں، ان کے حوالے سے تو افغان حکومت کہہ رہی ہے کہ ان کو سست روی کا شکار کیا جائے اور انہیں آہستہ آہستہ افغانستان کے اندر بھیجا جائے تاکہ ہم اپنے معاملات کو ٹھیک کر سکیں۔ دوسری طرف جو ان کے اپنے سرکاری ملازم ہیں، ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ فوری طور پہ اپنے جو اہل خانہ ہیں ان کو افغانستان منتقل کریں۔ تو یہ دوہرا معیار لگ رہا ہے۔ تو اگر یہی معاملہ ہے تو پھر اپنے افغان مہاجرین ہیں ان کو بھی بڑی تیزی کے ساتھ خود افغان حکومت کو چاہیے کہ وہ یہ پاکستان سے کہے کہ ان کو فوری طور پہ افغانستان شفٹ کیا جائے۔ افغانستان اب ایک آزاد ملک ہے، ایک آزاد شہری کے طور پہ وہ وہاں پہ رہیں، تو یہ تو ایک اچھی بات ہوگی۔ تو اس لیے ان کی جو پاکستان سے روانگی کا معاملہ ہے اس پہ بھی گفتگو ہونی چاہیے۔ ہم نے پہلے بھی یہ بتایا تھا کہ افغانستان کے وزیر خارجہ وہ پاکستان کے دورے پہ آ رہے ہیں، اور اس دورے میں بھی افغان مہاجرین کا مسئلہ جو ہے وہ اس گفتگو کا حصہ ہوگا، اور اس میں پیش رفت دیکھی جائے گی کہ کتنی جو لوگ ہیں وہ گئے ہیں۔ پاکستان سے افغان مہاجرین کی جو واپسی کا عمل ہے وہ سست روی کا شکار ہے اور اعداد و شمار نہ ہونے کے برابر ہیں، جبکہ خود ایران سے ہر روز 30 سے 35 ہزار لوگ جو ہیں افغان مہاجرین اور افغانوں کو وہاں سے واپس بھیجا جا رہا ہے، اور یہ سارے اعداد و شمار افغانستان حکومت کے اپنے ہیں کہ 30 سے 35 ہزار لوگ جو ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پہ ایران سے افغانستان منتقل ہو رہے ہیں۔ تو اگر وہاں سے منتقل ہو رہے ہیں تو پاکستان سے بھی منتقلی کے عمل کو اسی رفتار کے ساتھ جاری رکھنا چاہیے تاکہ یہ لوگ اپنے گھروں میں جائیں اور وہاں پہ جا کے یہ آباد ہو سکیں۔ اب آتے ہیں جی
یو اے ای نے جو افغان ان کے پاس موجود تھے، جو انہیں آپ پناہ گزین کہہ لیں، افغان مہاجرین کہہ لیں، جو بھی ہیں، ان کی تعداد تقریباً 2700 ہے۔ اور جب اگست 2021 میں جب یہاں سے نکلے تھے، طالبان حکومت نے اپنا کنٹرول سنبھالا تھا، تو اس کے بعد یہاں سے بہت زیادہ تعداد میں لوگ امریکی فوجیوں کے ساتھ گئے تھے، ان کے جو طیارے گئے تھے ان کے ساتھ سوار ہو کے گئے تھے، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ آج خود بھی یو اے ای پہنچے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو امریکی حکومت کے ساتھ اور اتحادیوں کے ساتھ ان کے ساتھ مل کے کام کرتے رہے ہیں، ان کی سیکیورٹی میں رہے ہیں، ان کے انٹرپریٹر رہے ہیں، اور اس طرح دیگر خدمات وہ سارے انجام دیتے رہے ہیں۔ تو ان کی تعداد تقریباً 1,20,000 تھی۔ ان میں سے بہت سے لوگوں کو امریکہ اور دیگر اتحادی ممالک وہ وہاں پہ لے گئے ہیں۔ تو یہ ایک ٹرانزٹ تھا ان کا کہ انہیں یہاں سے یو اے ای منتقل کیا گیا تاکہ کچھ عرصہ وہ وہاں پہ رہیں، اور جب ان کے معاملات مکمل ہو جائیں تو وہ کینیڈا یا امریکہ ان کو شفٹ کیا جا سکے۔ لیکن ابھی بھی 2700 کے قریب، 2700 سے بھی کم جو افغان ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں، اور ان کے حوالے سے ابھی تک جو امریکی حکومت ہے اس نے کوئی واضح فیصلہ نہیں کیا تھا۔ اچھا جی، یہ جو 2400 اور 2700 افغان فیملیز وہاں پہ موجود ہیں یا ان کی تعداد ہے، ان کو انہوں نے ایمریٹس ہیومیٹیرین سٹی ہے جہاں پہ رکھا گیا ہے، اور یہ ایک پورا شہر بسایا گیا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی اگر کسی جگہ پہ سانحہ ہوگا تو وہاں کے جو متاثرین ہیں ان کو یہاں پہ لا کے ان کی بحالی کا کام کیا جائے گا۔ تو افغان مہاجرین کو بھی انہی جو کیمپس ہیں ان میں رکھا گیا ہے، بہت اچھی عالی شان بلڈنگز بنائی گئی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک اوپن جیل، ان کا کہنا ہے کہ جو افغان مہاجرین وہاں پہ موجود ہیں کہ یہ ہمارے لیے ایک اوپن جیل ہے کہ ہم نہ یہاں سے باہر جا سکتے ہیں، نہ ہم کوئی کام کر سکتے ہیں، اور نہ ہی کوئی ہمیں ملنے آ سکتا ہے یہاں پہ، اور اگر ہمیں کسی ضروری کام سے بھی جانا ہو جس میں میڈیکل کی ٹریٹمنٹ ہے تو ساتھ میں گارڈز جاتے ہیں۔ تو اس لیے لوگ جو ہیں وہاں پہ بہت فیڈ اپ ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں فوری طور پہ امریکہ بلا لے یا وہ واپس جانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو یو اے ای کی حکومت نے اب یہ کیا ہے کہ افغان حکومت کے ساتھ مل کے ان سے یقین دہانی لینے کے بعد کچھ لوگوں کو انہوں نے افغانستان واپس بھیجا ہے، اور یہ لوگ خود جانے کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم جو ہے نا یہاں پہ رہ کے جو ہے نا وہ ہمارا ستیہ ناش ہو گیا ہے، تو ہمیں آپ واپس بھجوائیے۔ تو یو اے ای کی حکومت نے طالبان سے اس بات کی گارنٹی لی تھی کہ ان لوگوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا، تو اس پہ کچھ لوگ جو ہیں وہ واپس گئے ہیں، کچھ لوگوں کو مزید واپس بھیجنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ اب ان کا کیس کس سطح پہ ہے، تو ان کو یو اے ای فوری طور پہ وہاں پہ واپس بھیجنا چاہتا ہے۔ آپ خود اندازہ لگا لیے کہ 2400 لے کے 2700 جو افراد موجود ہیں افغان مہاجرین، ان کو یو اے ای رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہاں پاکستان کے اندر لاکھوں مہاجرین ہیں، اور ہم ابھی تک جو ہے وہ بالکل سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم ان کے حوالے سے کوئی جو ہے وہ سرگرمی نہیں دکھا رہے تھے، جو سرگرمی نظر آ رہی تھی وہ بھی اب صفر ہوتی جا رہی ہے۔ تو اگر وہ ایک اچھی اکانومی، وہ اگر ان کو واپس بھیجنا چاہ رہے ہیں تو پاکستان کو بھی چاہیے کہ واپس بھیجیں ان کو، اور پاکستان نے جو سفارت خانے تھے جہاں کے لوگ، یہاں پہ 40 سے 50 ہزار تو وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے مختلف سفارت خانوں میں اپنی اپلیکیشنز دی ہوئی ہیں، اور وہ وہاں پہ جو ان کا پروگرام ہے ان کے تحت وہ اہل ہیں، اور وہاں جانے کے لیے انہوں نے انٹرویوز اور دیگر چیزیں کی ہوئی ہیں، لیکن ابھی تک ان کے ویزے نہیں آئے۔ تو اگر ویزے نہیں آتے، اگر یہ 1 سال اور ویزے نہیں آتے تو کیا یہ ایک اور سال وہاں پہ رہیں گے؟ تو ان حکومتوں کو بتا دینا چاہیے کہ اگر آپ یہ ان لوگوں کے ویزوں کو پروسیس نہیں کریں گے مکمل، تو پاکستان مجبور ہو جائے گا کہ ان لوگوں کو افغانستان کے اندر بھیج دیا جائے۔ تو پھر پاکستان سے کسی قسم کی کوئی گلہ یا شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ تو اب یو اے ای سے ان لوگوں کو انخلا کی جو بات ہوئی ہے، تو اس پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ جو پھنسے ہوئے لوگ ہیں ہم ان کو واپس لانے کے لیے جو ہے وہ کوشش کریں گے۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے، اگر آپ نے وعدہ کیا ہے اور آپ کے ساتھ یہ لوگ کام کرتے رہے ہیں، تو اگر یہ لوگ اس وقت مشکل میں ہیں، آپ کچھ بھی کہیں، یو اے ای ایک بڑی جو ہے وہ بڑا ملک ہے، وہاں کی اکانومی درست ہے، لیکن جب آپ گھر سے باہر ہی نہیں نکل سکتے تو پھر تو یہ جو ہے نا وہ ان کے لیے قابل قبول چیزیں نہیں ہیں ان لوگوں کے لیے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ رضاکارانہ طور پہ واپس جانے کے لیے بھی انہوں نے حامی بھر لی ہے۔ تو اس پہ جو ہے وہ سپیڈ اپ ہونا چاہیے۔ ابھی تک جو ہے وہ کوئی چیزیں سمجھ نہیں آئی، یو اے ای جو ہے وہ اسی طرح تیاری کر رہا ہے، ابھی تک شاید ان کو کنوے نہیں کیا گیا، یا ابھی تک تمام چیزیں نہیں ہوئی ہیں، یہ ابھی عمل رکا نہیں ہے۔ لیکن اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ان کو لے کے جانا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے کسی نہ کسی سطح پہ یہ انہیں گفتگو کرنی چاہیے، تاکہ
ان لوگوں کو واپس طالبان یا افغانستان کے اندر بھیجنے کا جو عمل ہے وہ رک سکے، اور اگر یہ نہیں ہوگا تو وہ ظاہر ہے UAE تو کسی کی نہیں مانے گا، وہ تو واپس ان لوگوں کو افغانستان کے اندر بھیج دے گا۔ یہ تھی تازہ ترین، ملیں گے نئے ولاگ میں، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔